قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر ہم اپنے سلسلے قرآن رہنما ہے میں حاضر ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زمر کی آخری چند آیات مبارکہ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے چند احوال کا ذکر فرمایا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کفار کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنے رب تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق بسر کیا، نیکیاں کرتے رہے، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات مبارکہ پر گفتگو کریں، ان آیات کے بارے میں حدیث مبارک میں کیا کہا گیا ہے اسے بھی سماعت فرما لیجئے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو یہ جاننے کا ارادہ رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ کیسے فیصلہ فرمائے گا، تو وہ سورہ زمر کی آخری آیات مبارکہ کو پڑھے۔ سورہ زمر کے آخری حصے کو وہ پڑھ لے، سمجھ لے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ کل بروز قیامت فیصلہ کیسے فرمائے گا۔ آئیے اب سماعت فرمائیے کہ وہ احوال کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ گروہ، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ تو کہیں گے، کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا۔ فرمایا جائے گا، داخل ہو جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا۔
ان دو آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کو سختی کے ساتھ قیدیوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جیسے قیدیوں کو لے کر کھینچا جاتا ہے اور ان کو لے جایا جاتا ہے۔ ان کی ہر جماعت اور امت علیحدہ علیحدہ ہوگی، یہاں تک کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے 7 دروازے کھولے جائیں گے جو پہلے سے بند تھے، اور جہنم کے دروغہ ڈانٹتے ہوئے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مابین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بھی ہمیں سنائے تھے اور اس دن سے بھی ڈرایا، مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا کہ ہم پر ہماری بدنصیبی غالب ہوئی اور ہم نے گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جہنم میں بھرے گئے ان کافروں سے کہا جائے گا، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے اور کسی بھی طرح اس میں سے نکالے نہ جاؤ گے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یعنی یہاں سے واضح کر دیا کہ یہ ایمان اور اطاعت کو قبول نہ کرنے والے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنے تکبر کی وجہ سے۔ یہ تکبر کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے تکبر کی بنا پر اطاعت کو قبول نہیں کیا۔ ایمان اور اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے احوال کو بیان فرمایا جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے کہلائے۔ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیسا سلوک کیا جائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید کسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے، سلام تم پر، تم خوب رہے، یعنی تم نے بہت پیاری زندگی گزاری ہے، تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے کو۔ اور وہ کہیں گے، سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا۔ اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالی سے ڈرنے والے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، چلایا جائے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب تبارک و تعالی سے ڈرتے رہے، عزت و احترام اور لطف و کرم کے ساتھ سواریوں پر گروہ در گروہ، جماعت در جماعت انہیں جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب یہ جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو ان کی عزت و احترام کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، اور جو جنت کے دربان فرشتے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ تم نے بہت پیاری زندگی گزاری ہے، آؤ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے 2 چشمے نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے سے غسل کریں گے تو اس سے ان کا جو جسم ہے
وہ مبارک اور صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی یہ پئیں گے تو اس سے ان کا باطن جو ہوگا وہ بھی پاکیزہ ہو جائے گا. یعنی ایک چشمہ ظاہری صفائی کر دے گا، اور جو دوسرا چشمہ ہے جب اس سے پانی پیا جائے گا تو بندے کا باطن بھی پاکیزہ ہو جائے گا. پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے، اور جنت کے خازن ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ اب تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. اور اہل جنت پھر اس روز کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا. اہل جنت یہ کہیں گے جب انہیں جنت کی یہ نعمت مل جائے گی تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے اپنا وعدہ یعنی ہم سے جو نیک اعمال پر جنت کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس نے سچا کر دیا ہے، اور ہمیں اب اس جنت کا، اس کی زمین کا وارث کر دیا ہے تاکہ ہم اس میں جہاں چاہیں آ جا سکیں اور جیسے چاہیں ہم اس میں تصرف کر سکیں، اور ہم اپنی جنت میں جہاں چاہیں رہیں. لہٰذا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا آخرت میں کیا ہی اچھا اجر ہوتا ہے. اور فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ فرشتے ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی کو بیان کر رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن لوگوں میں سچا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ مومنوں کو جنت میں اور کفار کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور جنتی لوگ جنت میں داخل ہو کر اس نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اور یہ عرض کریں گے کہ تمام تعریفیں اس رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کر کے اپنی نعمتوں کو اور بڑھا لینا چاہیے. جیسے جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بجا لائیں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے. شکر ادا کرنا یہ نعمت کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا انداز ہے کہ جب بھی انہیں دنیا میں کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو یہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت پر شکر کے ادا کرنے کی وجہ سے ان کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا جو دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ جنت میں داخل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حمد بجا لائیں گے. یہ تقوی اور پرہیزگاری کیسے ملتا ہے؟ قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزارتے رہیے، تقوی اور پرہیزگاری مل جائے گا. اور اللہ کے نیک بندوں کو تقوی اور پرہیزگاری کیسے ملا، مطالعہ کیجئے، ان کی سیرت کو دیکھیے کہ انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کیسے حاصل کیا.
اگر ان کے عمل کو دیکھتے رہیں گے تو ایک ایگزامپل، ایک مثال، ایک ماڈل ہمارے سامنے ہوگا، اور ہم پھر ان کی زندگیوں پر چلتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے جب چلتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے فیض یاب ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اعلیٰ درجے کا تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمایا۔ کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ جناب، آپ کا تقوی اور پرہیزگاری بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، یہ کیسے میسر آیا؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، جب مجھے یہ علم ہو گیا کہ جو عبادت میرے ذمہ ہے وہ میں نے ہی کرنی ہے، تو پھر کیا تھا کہ میں نے عبادت شروع کر دی۔ یقینی بات ہے کہ جو عبادت جس کے ذمہ ہے وہ اس نے ہی کر دی۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے عبادت کا خطاب موجود ہے۔ جو عبادت میرے ذمہ ہے وہ میں نے کرنی ہے، جو آپ کے ذمہ ہے مدنی چینل کے ناظرین وہ آپ نے کرنی ہے۔ ہم سب نے اپنی عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب مجھے یہ علم ہو گیا کہ جو عبادت میرے ذمہ ہے وہ میں نے ہی کرنی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ کرے کہ ہم بھی عبادت شروع کر دیں۔ اور دوسری بات فرمانے لگے کہ مجھے یہ علم ہو گیا کہ جو رزق رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے، جو میرا ہے وہ مجھے پہنچ کر رہے گا، مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو پھر کیا ہے؟ میں نے اپنے رب پر توکل کر لیا، اپنے رب پر بھروسہ کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمارا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو چھین لیا گیا وہ حقیقت میں ہمارا تھا ہی نہیں۔ اور تیسری بات، آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ علم ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس پھر کیا تھا کہ میں نے گناہوں کو ترک کر دیا، گناہ پر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حالت سے باخبر ہے۔ انسان بند کمروں میں چھپ جائے اور گناہ کرنے لگے، خالق کائنات اس بات سے بھی واقف ہے کہ اس کا بندہ کر کیا رہا ہے۔ اس لیے گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے۔ انسان کو گناہ کو ترک کر کے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور آخرت کی فکر کرنا بندے کے لیے اس دنیا میں ہی مفید ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس آخرت کی فکر کی بنا پر اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ اور چوتھی بات، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، مجھے یہ علم ہو گیا کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ یقیناً موت اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین کے جو احوال ہیں ان کو پڑھا جائے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی اور پرہیزگاری کیسے میسر آیا؟ عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیض یاب فرمایا، تو ان کے اعمال کیسے تھے، کیا انداز تھا؟ اسی طرح دیگر اللہ کے نیک بندے، انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، حاصل کیا، تو کس انداز میں؟ یقیناً ہمیں ایک ہی بات نظر آئے گی کہ یہ قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو بسر کرتے رہے اور اپنی آخرت کی فکر میں اور جستجو میں لگے رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ غور کرے اس نے اپنے کل کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔
یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایمان والے جو بھی کام کریں اس میں اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جو چھوڑتے ہیں اس میں بھی اللہ سے ڈر کر ہی چھوڑیں۔ جو چھوڑنے والا ہے کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور جو کرنے والا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والے ہیں۔ تو تم جو کام کرتے ہو اور جو چھوڑتے ہو، ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا اعمال کیے ہیں، اور تمہیں مزید تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں سرگرم رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان جب کہیں سفر کرتا ہے تو انسان اپنی حالت پر غور کرتا ہے کہ میں سفر کر سکتا ہوں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی دیکھتا ہے کیا میرے پاس سورسز ہے، کیا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، کیا میرے پاس گاڑی ہے، کیا میرے پاس جانے کا وقت ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد جو بہتر انداز ہوتا ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ سفر پر نکلا، ایک دن کے لیے 2 دن کے خرچ اخراجات ساتھ لے جاتا ہے، 2 دن کے لیے جاتا ہے تو 4 دن کے اخراجات اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ 1 ماہ کے لیے جانا ہوتا ہے تو کم سے کم 5 10 دن 15 دن مزید رہنا پڑ سکتا ہے، اس کے بھی اخراجات اپنی پاکٹ میں رکھ کر جاتا ہے۔ کسی بھی ضرورت کے کام میں انہیں خرچ کرنے کی حاجت پیش آ سکتی ہے۔ انسان سمجھدار ہے اور اپنی دنیا کے کاموں کے لیے اپنی سمجھ کو استعمال کرتا ہے، تو جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جہاں سے پھر واپس نہیں آنا اور پھر وہیں پر رہنا ہے، اس کے لیے انسان نے کیا کیا ہے؟ انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے، اسے اپنے نفس کا محاسبہ اور مراقبہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کیا کرو، کیونکہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا اگرچہ لمحہ بھر کے لیے ہو، فرمایا یہ لمحہ بھر کے لیے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا اس کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم بھی فرما بردار ہو جائیں، اور کل بروز قیامت جو فرما برداروں کے ساتھ احوال ہوں گے ہمارے ساتھ بھی وہی حالت ہو اور ہمیں بھی جنت میں جانے کا مژدہ مل جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں، قرآن سے اپنا کنیکشن، اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور قرآن کو اپنے لیے سورس آف گائیڈنس بنا لیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، تو انشاءاللہ العزیز دنیا سرخرو ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔